غوث اعظم. فیضان مدینہ جب آتے ہیں تو ایک دل کو سکون ملتا ہے. پیر صاحب کے جو الفاظ ہیں نا وہ سیدھے دل پر لگتے ہیں جا کے. دلی سکون ملتا ہے، ایک روحانی تازگی پیدا ہوتی ہے. میں اتقاء میں بیٹھا تھا دعوت اسلامی کے لاڑکانہ میں، وہیں سے رنگ لگ گیا ہے. یہ آج ہمارا قافلہ جا چکا ہے پر مجھے یہاں پہ دلی سکون ملا اور میں 2 دن اور رک گیا. میں نے کہا جو محفل ہوگی نا یاری شریف کی وہ یہاں سے سن کر مدنی مذاکرہ جو ہوگا آخری پھر جاؤں گا وہاں. الحمدللہ میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ہر لحاظ سے تربیت کرتے، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے. ایسے ماشاءاللہ وہ روحانی ان کا چہرہ ہے کہ چہرے کو دیکھتے جائیں ایسے لگ رہا ہے نور ٹپک رہا ہے. اور یہاں پہنچ کر ایک جو روحانیت نصیب ہوتی ہے، پیر صاحب کی زیارت ہوتی ہے، ماشاءاللہ بیٹری چارج ہو جاتی ہے نا. یہاں مدینے کا فیضان بڑھتا ہے نا، بس مدینے کی آرزو ہے، مدینے کی آرزو میں یہاں پہ آتا ہے. مذاکرے میں سب سے پہلے تو الحمدللہ سیکھنے کو ملا کہ اولیاء اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے. پیر و مرشد نے بتایا کہ 3000 سے زائد روحانی علاج کے بستے لگ رہے ہیں. تو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی اتنا کام کر رہی ہے. بنگلہ دیش کا ایک اسلامی بھائی اس نے سوال کیا کہ ہمارے پاس موبائل وغیرہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لوگ، تو اس پر شرعی مسئلہ کیا ہے کہ اس کو واپس لوٹایا جائے گا یا نہیں لوٹایا جائے گا. پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا جواب دیا کہ بالکل لوٹایا جائے گا، کہ مالی کی اجازت کے بغیر رکھنے کی اجازت نہیں. جو عورت ہے اس کے ساتھ محرم نہیں ہے، اگرچہ حج عمرہ کرنا، مدینے کی زیارت کرنا، مکے کی زیارت کرنا، اس کو دیکھنا یہ باعث برکت، لیکن عورت جو سی ہے وہ بغیر محرم کے 92 کلومیٹر سفر نہیں کر سکتی. لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ سفر کرے، چاہے وہ مقامات مقدسہ ہو. سوال ہوا یوٹیوب پر جو دوسرے چینل وغیرہ ہوتے ہیں گناہوں بھرے، وہاں پر وہ آ رہے ہوتے ہیں ایڈز وغیرہ، ان کو جو سبسکرائب کرتا ہے اس کے بارے میں تو امیر اہل سنت نے اس سے منع فرمایا. یہ گناہ کے کاموں میں مدد کرنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے. سب سے بہترین شعبہ جو اس ٹائم کام کر رہا ہے نا وہ ہے FGRF، جو سیلاب زدگان، تیلیسیمیا کے بچے ہیں، جو اس ٹائم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی جو مدد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. امیر اہل سنت نے مسجد کو خوشبودار رکھنے کے حوالے سے مدنی پھول فرمائے کہ مسجد کو خوشبودار رکھنا چاہیے. دعا کے بارے میں بہت فضائل بیان کیے گئے، وہ سیکھا ہم نے. آج کے مدنی مذاکرے میں ہمیں سیکھنے کو یہی ملا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں اور مرشد سے محبت کریں، مرشد کے در چھوڑ کے نہ جائیں. زکوٰۃ خیرات دینی چاہیے. اپنی جسم کی زکوٰۃ خیرات دینے سے جسمانی معاملات حالات سیٹ ہوتے ہیں، گھریلو معاملات بھی حل ہوتے ہیں. میں نے آج کے مدنی مذاکرے میں فی الحال جو سیکھا ہے وہ آنکھوں سے جو بہتا پانی ہے اس کے ساتھ یعنی کہ وہ وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. آج میں نے الحمدللہ عز و جل ایک تو یہ سیکھا کہ ایک تو یہ دستگیر نہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہے دستگیر. دستگیر مطلب ہوتے ہیں مددگار، یعنی مدد کرنے والا. آنکھوں سے جب پانی نکلتا ہے جماعت لیتے وقت تو وہ پاک ہے کہ نہ پاک. اس طرح اور بھی سوال تھے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ سوالات کے جوابات جو ہمیں نہیں معلوم تھے تو الحمدللہ ہم نے سیکھے. میت کو سرما ڈالنا اور کنگھی وغیرہ کرنا یا تیل لگانا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا تھا کہ یہ منع ہے، میت کے لیے زینت منع ہے، یہ درست نہیں ہے. حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو مسواک کا عادی ہوتا ہے اللہ عز و جل اس کا ایمان پہ خاتمہ فرماتا ہے. بلغم ریشہ دور ہوتا ہے اور بدبو دور ہوتی ہے. کچھ کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شریعت کے اندر ہی کرنا ہے. اگر میلاد کرنا ہے تو شریعت کے اندر ہی کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. 11ویں شریف کے حوالے سے مطلب جو نیاز کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے تو مطلب شریعت کے اندر ہی کرنا ہے. عام طور پہ یہ ہمارے یہاں دیکھا نہیں جاتا نا، جو بھی سامنے چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیتے ہیں. انشاءاللہ اس کی دعوت بھی ہم کریں گے. علم دین سیکھنے کی طرف بڑے مدنی چینل والے جو پروگرام ہیں ان کو ہی سنا جائے. اور اس کے حوالے سے جھوٹ کے حوالے سے جھوٹ سے بچنا چاہیے. اور جو نزلہ زکام کھانسی وغیرہ کی وجہ سے جو پانی آنکھوں سے نکلتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا تو اس سے وضو وغیرہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لفظ دستگیر کے بارے میں سیکھا کہ دستگیر کا کیا معنی ہے. تو اس کا معنی ہے دستگیر کا مطلب ہے کہ ہاتھ پکڑنے والا. مدنی مذاکرہ واقعی اس پرفتن دور میں ایک بہت بڑا ذریعہ علم دین سیکھنے کا. یہاں آ کر ماشاءاللہ داڑھی بھی سجا لیا اور امامہ بھی سجا لیا. 5 ماہ کا امامت کورس کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اگلے سال جامعہ بھی جو ہے نا داخلہ لینے کا ارادہ رکھتا ہوں. اور یہاں پہ آ کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کروں گا اور انشاءاللہ عز و جل 72 نیک اعمال پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا. ماشاءاللہ.